بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ پچھلی بار ہم نے سورہ فیل کے حوالے سے تفسیر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اب تھوڑا سا آج اس کو تدبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں الم ترا کہہ کر غور و فکر کی دعوت دی ہے. پورے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی کوئی بھی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے، مگر روایات اور احادیث سے ہمیں یہ ساری تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کرے گا تو وہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں جا سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اور دکھایا کہ تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، تمہیں پتہ تو ہے، تمہارے سامنے کی بات ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور دشمن جو اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے آیا تھا، اللہ کے گھر کو ڈھانے آیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ سے سب کا رخ موڑ کر اس کے اپنے کلیسا کے جو اس نے بنوایا تھا اس کی طرف رخ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. جو بھی اپنی ناپاک سازشیں غلط ارادوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کی یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے کی نافرمانی کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی چال چلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیں گے. اور اس صورت میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی حرمت کی بات ہے، اور اس سے پہلے والی صورت میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ انسان کی حرمت کے حوالے سے تھا، اور پھر مال کے حوالے سے بھی بتایا گیا تھا کہ تکبر اور گھمنڈ کس طرح سے اللہ تعالیٰ توڑ دے گا انسان کا. اور پچھلی صورت میں آخرت کے عذاب کی بات تھی، اور اس میں دنیا کی سزا کی بات ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی غلط کاروں کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس پہ ان کو سزا دی جاتی ہے. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو گویا ایک مثال عبرت ہے کہ مال انسان کو نہیں بچا سکتا، اور وہ اس کا مال اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ منٹوں سیکنڈوں میں ختم کروا سکتا ہے. یہاں پر اس صورت میں اگر ہم دیکھیں اور اس پہ غور کریں تو اس میں مخاطب تو ایک شخص کو کیا گیا ہے، مگر انفرادی طور کے علاوہ اس میں اجتماعی طور پر خطاب ہے اور سب مخاطب ہیں. تو ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ سب انفرادی طور پر غور کریں، سب دیکھیں کہ کیا تمہارے ہم عصر جو ہیں وہ جانتے تو ہیں، انہیں معلوم ہے، اور یہ واقعہ چند سال پہلے ہی گزرا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو تم کیسے بھول گئے اس کو؟ اور باقی لوگ نہیں بھولے تھے، اسے اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہے. اور یہاں پر اصحاب الفیل کے جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ 1 سال یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. نبوت سے 40 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور عربوں کے یہاں اس واقعے کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور اس واقعے کی مناسبت سے اس سال کو وہ عام الفیل کہا کرتے تھے. تو یہ واقعہ گویا کہ ان کا ایک کیلنڈر بن گیا تھا کہ اس سے ان کو تاریخوں کا شمار کرنے لگے تھے کہ یہ واقعہ کس سال کس سن میں کب پیش آیا تھا. تو ہم نے جیسے کہ پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ ابرہہ جو حبشہ کا گورنر تھا اور پھر عیسائی بھی تھا، اور وہ عربوں سے حسد کرتا تھا بہت زیادہ کہ ان کی جو ہے تجارت اس گھر کی وجہ سے بہت زیادہ فروغ پاتی ہے، اور ان کی عزت بھی سب جگہ اسی لیے ہوتی ہے، سب ان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور ہر جگہ سے یہ امن کے ساتھ اپنے قافلوں کو لے کر گزر جاتے ہیں. تو عربوں کو پھر یہ عزت کیوں ہیں، یا پھر ان کے پاس یہ گھر کیوں ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ فائدے اٹھا رہے ہیں؟ تو اس نے پھر ایک تو عیسائیت پھیلانے کی وجہ سے، اور ایک ان فائدوں کو یمن والوں کے لیے مخصوص کرنے کے لیے اس نے جو کلیسا بنایا تھا،
تو وہاں پر کوئی بھی اس کلیسا میں نہیں آیا، بلکہ کسی عرب نے وہاں پر جا کر گندگی پھیلا دی، اور پھر یہ غصے میں آ کر مشتعل ہو کر ہاتھیوں کو لے کر اتنا بڑا 60,000 کا لشکر اور 13 ہاتھی لے کر وہاں سے نکلا کہ میں اس کو ہی ختم کر دوں تاکہ پھر تمام تجارت کا رخ ہماری طرف ہو جائے اور سب یہ جو عربوں کو حاصل ہے عزت وہ ہمیں بھی مل جائے گی۔ مگر اس کا ہاتھی جو تھا مکہ پہنچ کر وہاں آگے بڑھا ہی نہیں، اور پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے اور کس طرح سے اتنے بڑے لشکر کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور جبکہ یہ شہر جو ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے حرمت والا ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں کے کانٹے کاٹنے اور شکار ہانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور قیامت تک اس کی حرمت برقرار رہے گی۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ گری پڑی چیز بھی یہاں پر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، الا یہ کہ وہ کسی اس کے ذمہ دار کو پہنچائے یا پھر اس شخص کو تلاش کر کے دے دے۔ اور حج اور عمرہ کرنے والوں اور تمام کو یہاں پر گھاس اور اکھاڑنے اور یا پھر کسی چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، جبکہ صرف اسخر کی جو گھاس ہوتی ہے ایک، جس سے کہ گھروں میں جو کام میں آتی ہے کسی اور بھی مقصد سے، تو وہ پھر اس کو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت لی تھی تو صرف اس کو نکالنے کی اجازت دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں پر ایک طریقے سے سمجھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے تمام انسانوں کو کہ انسان جو ہے حرمتوں کو پامال نہ کریں، ورنہ وہ سخت سزا دے سکتا ہے اور کہیں بھی کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے کسی کو بھی، اور اس کی سزا سے بچنے کے لیے پھر انسان کو حدود پر قائم رہنا اور نافرمانی کے کاموں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ جب انسان غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو اتنے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا اور پٹوا دیا، اور ایسے جو وہ پھینکتے تھے کنکریاں تو وہ گویا کہ فاسفورس بموں کی طرح سے تھیں کہ انسان کا جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا اور وہیں ٹکڑے گرنے لگتے تھے اور انسان وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اور جبکہ ہم اگر دیکھیں اور سوچیں تو ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ شیر کو سوا شیر چاہیے، یعنی جو جیسی طاقت ہے اس سے اور سپر پاور یا سپر طاقت چاہیے، مگر اللہ کی تدبیر اور اللہ کی مشیت جو ہے وہ دوسری ہے۔ وہ کسی اور سے کسی طرح سے بھی کسی سے بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی کو ختم کروا سکتا ہے، کچھ بھی کروا سکتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور یہ اگر دیکھیں تو ایک طریقے سے فضائی حملہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے ایئر فورس تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل میں بھیجی، اور جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بارے میں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور جبکہ انسان جو تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور تمام وہاں کے رہنے والے سب پہاڑوں میں چلے گئے تھے، ان کے پاس اس کو مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت ہی نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے حوالے کیا اس گھر کو، حالانکہ 360 بت اس وقت بھی موجود تھے، مگر وہ کسی نے بھی ان بتوں کو نہیں پکارا، اللہ کے حوالے کر کے اس گھر کو دعائیں کر کے اور یہاں سے نکل گئے اپنے بال بچوں کو لے کر کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں، جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر حفاظت فرمائی اور کس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے طیارے بھیجے جنہوں نے پورے لشکر کو مار گرایا۔ ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ آج جو بولتے ہیں جس اصطلاح میں ٹارگٹ کلر تھے، یہ ہر پتھر نشانے پر لگا اور کوئی کسی کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اور 60,000 کا لشکر منٹوں میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے سے ڈھیر کر دیا۔ جو کعبہ کو ڈھانے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ان سب کو ختم کروا دیا، اور کوئی بھی پھر باقی نہیں بچا۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل عرب یا قریش نافرمانی کر رہے تھے، تو یہاں پر وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اور کہا کہ ہوش میں آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دیں، کیونکہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اور مسلسل مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو دکھایا گیا ہے کہ دیکھو چند سال پہلے کی تو بات ہے، تم لوگوں نے اس لشکر کو دیکھا تھا اور اتنے سارے لوگ زندہ موجود تھے اس وقت، مکہ سے لے کر یمن تک، اور تمہارے بس میں ہی نہیں تھا، اور کس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے روکا اور غیب سے مدد فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرتا تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تو ایسے لشکر بھیجے جو غول کے غول پرندے تھے اور ایک کے بعد دوسرے آتے ہی چلے گئے، اور وہ ایسے لشکر تھے تیرے رب کے جنہوں نے آ کر ابرہہ کا کام تمام کیا، اور کوئی بھی اس کا یعنی اتنا بڑا لشکر والا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔
اور سب ختم ہو گئے۔ تو اے اہل قریش، پیغمبر کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا غضب تمہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہارا وہ حال ہوگا کہ تم کہیں بھاگ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جو مہلت دے رہا ہے اس سے سبق حاصل کرو، سبق سیکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس کے حوالے سے ایک بخاری کی روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دن اس ٹیلے چڑھے جس سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشیوں کے پاس جانے والے تھے، تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے ڈانٹ کر ہر چند اٹھایا مگر وہ نہیں اٹھی۔ لوگ سمجھے شاید تھک گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ یہ تھکی ہے اور نہ اس کے بیٹھنے کی عادت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے جیسے کہ اس نے ہاتھی والوں کو روک لیا تھا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج قریشی صلح کی جو بھی شرط پیش کریں گے میں اسے مان لوں گا، بشرطے اس سے بیت اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہ آتا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے، دوسری میں کہ اللہ نے مکے سے ہاتھی روک لیے تھے اور اس پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو غالب فرما دیا تھا۔ یاد رکھو آج بھی اس کی وہی حرمت لوٹ آئی جو کل تھی، خبردار ہر موجود غیر موجود کو یہ خبر پہنچا دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اصل میں اس میں بات یہ بتائی ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت سب سے بڑی ہے، کوئی بھی شخص یا گروہ اللہ کی طاقت یا قوت کے آگے ٹھہر نہیں سکتا، اور جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے گا اور آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ پھر مغلوب ہو جائے گا۔ آج بھی دیکھیں کہ خاکے بنانے والے اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کرنے والے، غلط چیزیں پیش کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ختم کر دیتا ہے، اور کوئی بھی کسی بھی حکم کے آگے اللہ تعالیٰ کے بڑھ نہیں سکتا۔ اور دوسری ایک اور بات جو یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بڑے لاؤ لشکر کی یا کسی بڑے گروہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ختم کروانے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے کچھ بڑی فوج یا لشکر تیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے جیسے چاہے اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کہاں کس طریقے سے ایک بڑی فوج کو ختم کروا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ کب کہاں کیسے عمل میں آئے گا یہ بھی انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا کام لے لیتا ہے اور کہاں سے کس طرح سے مدد کر دیتا ہے اہل ایمان کی بھی، یا پھر جو اپنا اس کو کام کروانا ہوتا ہے وہ کروا دیتا ہے۔ تو جو دین کا بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، ان کی بھی مدد فرماتا ہے، کیونکہ جو بھی اس دین کی سربلندی کے لیے اٹھے گا اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید حاصل ہوگی۔ جو دین کا کام کرنے والے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں کہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا ایک کرم اور رحمت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چن لے اپنے دین کا کام کے لیے کرنے کے لیے، ورنہ وہ چاہے تو چھوٹے سے جانوروں سے، پرندوں سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اور قیامت تک جب لوگ قیامت کے قریب جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں دابۃ الارض کا نکلنا، ایک جانور نکلے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کرے گا جب انسان وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے اور ہمیں احسن طریقے سے اس کام کو پورا ہم سے کروائے، اور اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق ہم سے کام لے لے، اور وہ کام لے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اور ہمیں جو ہے جنت کے قریب کرنے والا ہے۔ اور جو اس میں غلطی اور کمی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اٹھتا ہے یا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں ایک شعر کی شکل میں لکھا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی اگر ایمان کی وہ کیفیت ہو جائے اور ایمان اس لیول کا ہو جائے جیسا کہ اس وقت بدر کے دن تھا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترے، اور کس طریقے سے ان کا سارے دشمنوں کا اتنے چھوٹے لشکر اور اتنے بڑے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اتنے چھوٹے لشکر کو، اور کس طریقے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فرمایا۔ اور وہ بدر کا دن جو تھا وہ اس کو فرقان بھی کہا گیا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور
حق جو ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہا اور باطل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے گا اس کے دین کی یا اسلام کو نافذ کرے گا دنیا میں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کام چاہے تو فرشتوں سے لے سکتا ہے، وہ فرشتوں سے کروا سکتا ہے یا کوئی اور مخلوق بھیج سکتا ہے۔ تو یہ انسانوں کے لیے ہی ایک آنریبل بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام، اپنا کام، دین کا کام انسانوں سے لے۔ تو یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر احسان ہوتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی زمرے میں رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں اپنے پسندیدہ کاموں کی ہمیشہ توفیق دے زندگی بھر، اور ہمیں اسی راہ پر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے، ہمیں موت آئے اسی راہ پر، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی اور غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت اور حفاظت میں لے لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔